کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو بھائی۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، نبی کا طریقہ، نبی والی زندگی، نبی والے اعمال۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دی ہے۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا بھائی۔ ان نبی کی اتباع کرنی ہے، ان نبی کے دامن کو پکڑنا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، جو جاتا ہے اس کو کاٹنے کو پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کو پکڑا دیا، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ بھائی نبی کی اتباع کر لو بھائی، کہ نبی کے دامن کو پکڑو، کہ کام اللہ بنائے گا، مسئلے اللہ حل کرے گا، حالات اللہ بنائے گا، خوشیاں اللہ دے گا، امن اللہ قائم کرے گا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، مصیبتیں اللہ دور کرے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ کو راضی کریں۔ اور کیسے راضی کریں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے، جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، سرخ خون کی طرح۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے آپ کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں، یہ کیا بات؟ فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ پڑھنے والے، بولو بھائی، نہ پڑھنے والے۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ ٹھنڈک پہنچا رہے کہ تکلیف پہنچا رہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ تو سب نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ محنت ہے۔ اذان ہو تو بازار بند ہو جائیں، اذان ہو تو دفتر بند ہو جائیں، اذان ہو سارا کام بند، سب مسجد، ہمارا ڈاکٹر مسجد میں جائے، ہمارا وزیر مسجد میں جائے، ہمارا وکیل جج مسجد میں جائے، ہمارا مزدور غریب امیر سب مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے، ہم نبی کو ماننے والے، جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی مانے۔ اور اس کی سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہر مسلمان نماز پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے
جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ساری رات کس کا؟ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے، کہاں زندگی گزر رہی ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے. ہاں کسی نے نا دعا مانگی کہ اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا، وہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں. تو ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، سفید کپڑے، سفید داڑھی، رجسٹروں کا ڈھیر، ہاتھ میں کاغذ قلم. تو آواز آئی یہ ہیں کرامن کاتبین. تو وہ تو بڑا خوش ہوا، بھاگا گیا، کہتا السلام علیکم. انہوں نے قلم اٹھائی لکھ لیا السلام علیکم. انہوں نے کہا یہ بھی لکھ لیا. انہوں نے پھر قلم اٹھائی یہ بھی لکھ لیا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو. ابھی قلم اٹھائی کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو. ہاں فرشتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتوں کی تبدیلی جو ساری رات ساتھ رہے فجر میں چلے گئے اور دوسرے آ گئے. اب فجر سے لے کر عصر تک ساتھ رہے وہ عصر میں چلے گئے اور آ گئے. تو کیسی عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا صبح کو فجر میں جو عصر میں آئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے، محکمے میں کام کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اوپر جائے تو اچھی رپورٹ جائے. کیا چاہتا ہے؟ رپورٹ کیا جائے؟ اچھی رپورٹ جائے گی تو میری ترقی ہوگی. اگر رپورٹ غلط چلی گئی تو بھائی مجھے تو چھٹی کرا دیں گے. تو ہر آدمی کی رپورٹ بنتی ہے بھائی ہر روز، اور ہر روز اس کی رپورٹ اوپر جاتی ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کل شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب واپس آئے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ کتنی اچھی رپورٹ گئی اس کی بھائی. اور اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے نا تو فرشتے کیا کہیں گے، کل شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کھیل کے میدان میں تھا اور ابھی واپس آئے تو پڑا سو رہا تھا. تو رپورٹ کون سی گئی؟ بولو بھائی رپورٹ اچھی گئی کہ خراب گئی؟ جب کسی کی خراب رپورٹ اوپر جائے گی تو حالات کیسے آئیں گے؟ پھر حالات کیسے آئیں گے؟ اچھے آئیں گے کہ خراب آئیں گے اس کے لیے؟ ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی. نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے.